بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو جب ہمارے خاندان میں یا دور قریب میں کوئی شادی ہوتی ہے تو اس کی بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے بزرگ خاندان کے وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، ہمیں زندگی دے اس شادی تک کہ ہم اس فنکشن کو اٹینڈ کر سکیں۔ اسی طرح ہماری نارمل پریکٹس بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے بڑوں کو دعا دیتے ہیں کہ فلاں بچے کی شادی تک اللہ آپ کو اس کے سر پر، اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھے۔ ہم جو کہ دنیاوی طور پہ شادیوں کی اتنی فکر کرتے ہیں، آیا ہم نے کبھی رمضان کی بھی فکر کی، یا ہم نے کبھی رمضان کے حوالے سے سوچا کہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں خود کو فارغ کرنا ہے؟ کیا رمضان میں لوگ تیاریاں تو کرتے ہیں، اور وہ تیاریاں کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ انہیں کھانے پینے کے حوالے سے ایک مینیو سیٹ کرنا ہوتا ہے، بازار سے سودا سرف لانے کی لسٹ تیار کرنی ہے کہ دہی بڑے بنیں گے، فروٹ چاٹ بنے گی، چنا چاٹ بنے گی، بیسن منگوا لیں، پھلکیاں منگوا لیں، فروٹس منگوا لیں، اور وہ باقاعدہ ایک مینیو ترتیب دیا جاتا ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ کھانا پینا رمضان میں اس کا اہتمام کرنا ایک برا طرز عمل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں امر کے صیغہ امر میں بات چیت کی ہے، اور تم کھاؤ اور پیو۔ لیکن یہ کھانا پینا برا تو نہیں، رمضان کے حوالے سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں، اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جیسے کہ آپ چاولوں میں نمک کو دیتے ہیں۔ ایک کوانٹٹی، ایک خاص مقدار آپ چاولوں میں نمک کی رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاولوں میں نمک نہ ڈالیں تو آپ کو وہ کوئی ذائقہ نہیں دیتے، اور اگر آپ اس میں 1 کے بجائے 10 چمچ نمک کے ڈال دیں تو آپ سے وہ پلاؤ کھانے ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو یہی حساب رمضان کے حوالے سے کھانے پینے کو بھی اسی ہی تناظر میں دیکھیے کہ ہم نے اپنے کھانے پینے کے عمل کو، اس کی تیاری کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اس کو کھانے میں نمک کی چٹکی کے برابر اہمیت دیں، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین پکوڑوں کی تیاری میں، افطاری کی تیاری میں نمازوں کا دھیان نہیں رکھ پاتی، اور ان کی نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز تو موسٹلی کھانے پینے کی میں ہی اس کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے دورانیہ، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ خواتین گھر میں، مائیں بچوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا سیکھنا ہے، کیسے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ اس ماہ میں آپ نے کون کون سے کپڑے پہننے ہیں، وہ پہلے سے ہی آپ لانڈری کر کے رکھ لیجئے کہ کن افطاریوں کو اہمیت دینی ہے یا نہیں، اپنے گھر میں افطاری بلانی ہے یا کہیں جانا ہے یا نہیں، یہ شیڈیول باقاعدہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اور رمضان میں گھر میں رمضان کا ایک کونا سجا کے رمضان کارنر اس کو دکھانا، یہ کچھ رمضان کی تیاری نہیں ہوتی۔ رمضان کی تیاری تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرے، تقویٰ یعنی اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کا ایک استحضار اس کو ہو، ایک خیال ہو کہ اس نے اس رمضان میں گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو آپ اگر بحیثیت والدین ہونے کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے بارے میں اس طرح تیاری کریں گے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف یا رمضان کو ایک ایٹنگ والا اوکیژن بنانے کے بجائے آپ اس کو رمضان کو گناہوں کی معافی مانگنے کا اہتمام کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں، اس لحاظ سے اہتمام کرتے بھی ہیں اپنی نمازوں کا، تو یقیناً آپ اپنے بچوں کے لیے ایک لائیو ایگزامپلز ہیں، آپ ان کے سامنے ایک باقاعدہ عملی نمونے کے طور پہ موجود ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو اگر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے اچھا کر کے دکھائیے۔ امید کرتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بن سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔